اتنے میں سائرس کو یہ بھی بتایا گیا کہ زرتشت کے پجاریوں میں ابھی تک ایک ایسا شخص زندہ ہے جو زرتشت کے ساتھ رہا، اس کے ساتھ سفر بھی کرتا رہا، اس کا نام اشیر ہے۔ سائرس کے کہنے پر وہ لوگ اشیر کو بلا کر لائے۔ وہ کافی بوڑھا اور ضعیف العمر ہو چکا تھا۔ اسے مخاطب کر کے سائرس نے پوچھا، حیات بعد الموت کی بقا کے لیے تم لوگوں کے پاس کیا دلائل ہیں؟ زرتشت کا وہ پیروکار جس کا نام اشیر تھا کہنے لگا، انسان دنیاوی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے تاکہ ایک ابدی زندگی حاصل کرے۔ اس کوہستانی سلسلے کی چوٹیوں پر زرتشت کا مزار دیکھنے اور اس کے پیروکاروں سے سوال و جواب کرنے کے بعد آخر سائرس نے اپنے لشکر کے ساتھ پھر وہاں سے کوچ کیا۔ کوہستانی سلسلے سے نیچے اتر کر وہ اس جگہ آیا جہاں دریائے زرفشاں دریائے آمو میں گرتا تھا۔ وہاں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر کے اپنے لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے وہاں سے کوچ کیا، مغرب کی طرف بڑھا۔ اب اس کے سامنے ایک نئی اور انوکھی مہم تھی، اور وہ یہ کہ اس نے بابل کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسی ارادے کی تکمیل کے لیے اب وہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے بابل شہر کی طرف بڑھا تھا، جبکہ اس وقت تک خوارزمیوں کے لیے دریا کے آمو پر بند کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی تھی۔ بابل بڑا قدیم اور مشہور شہر تھا۔ اس کا موجودہ نام حلا ہے۔ یہ میسوپوٹیمیا یعنی عراق کا قدیم شہر خیال کیا جاتا ہے، جو اسلامی تاریخ میں مشہور بادشاہ نمرود اور حضرت ابراہیم کے دور سے مشہور ہے۔ یہ شہر دریائے فرات کی ایک شاخ پر جنوبی عراق میں واقع تھا۔ بابلی حکمران حمورابی کے عہد سے یہ شہر دنیا بھر میں اہم حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ حمورابی نے 18ویں صدی قبل مسیح میں اسے اپنا پایہ تخت بنایا تھا۔ بعد میں آشوریوں اور اکادیوں کے حملوں کے دوران یہ شہر کئی بار تخت و تاراج اور تباہ ہوا۔ 8ویں صدی قبل مسیح کا مشہور بادشاہ سارگون دوئم اسے جلا ہوا شہر لکھتا ہے۔ اس نے یہ شہر دوبارہ تعمیر کروایا تھا، جسے 679 میں زمین بوس کر دیا گیا تھا۔ نیا شہر بادشاہ اسارہدو نے تعمیر کروایا۔ آشوریوں کے بادشاہ آشور بنی پال نے اس کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ آشوری سلطنت کے خاتمے کے بعد بابل پر آزاد اور خود مختار حکمرانوں نے عرصہ تک حکومت کی۔ 7ویں صدی قبل مسیح کے اواخر میں بنو پلاسر بابل کا بادشاہ بنا، اور پھر اس کے بیٹے بخت نصر کے دور میں بابل شہر کو بڑی عظمت اور بے حد شہرت حاصل ہوئی۔ اسی دور میں بابل کا حکمران بخت نصر پہلی بار فلسطین میں یہودیوں پر حملہ آور ہوا، اور ہزاروں یہودیوں کو اس نے وہاں قتل کیا اور ہزاروں کو گرفتار کر کے قیدی کی حیثیت سے بابل لے آیا تھا۔
بابل عرصہ دراز تک بت پرستی کا شکار رہا۔ وہاں کا سب سے بڑا دیوتا مردوک تھا۔ اس کے علاوہ شمس اور اشتیار بھی بلا شبہ بابلیوں کے ہاں بڑے دیوتا اور دیوی شمار کیے جاتے تھے۔ ان دیوی دیوتاؤں کے لیے ایک بہت بڑی عمارت تعمیر کی گئی تھی جہاں انہیں رکھا جاتا تھا۔ یہ عمارت معبد بھی کہلاتی تھی اور اس عمارت کو اساگیلا کا معبد کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ جس وقت سائرس اپنے لشکر کے ساتھ بابل شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، اس وقت بابل کے حالات عجیب و غریب تھے۔ بابل کا بادشاہ ان دنوں نبونید تھا۔ اس سے متعلق مورخین کے مختلف خیالات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ بابل کے عظیم بادشاہ بخت نصر کا داماد تھا۔ کچھ کہتے ہیں وہ اس کا پوتا تھا۔ تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ایک متلون مزاج اور شکی ذہن کا مالک تھا اور وہ دراصل بابل کے بادشاہ بخت نصر کی دختر کا حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ اس کی ماں کلدانی قوم کی تھی اور چاند کے دیوتا کے معبد کی پجارن تھی۔ یہ معبد شہر میں تھا اور جس دیوتا کی وہ پجارن تھی، اس دیوتا کو سین دیوتا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بنونین نے تاج و تخت حاصل کرنے کے لیے بابل کے تخت و تاج کے اصل مدعی کو قتل کر دیا تھا اور خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ دوسری عجیب و غریب حالت یہ تھی کہ شہر کے اندر اور اس کے نواح میں بے شمار یہودی تھے جو بابل کے حکمرانوں سے نالاں تھے۔ یہ وہ یہودی تھے جنہیں کئی برس پہلے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ وہ اس طرح کہ بخت نصر اپنے عظیم لشکر کے ساتھ فلسطین پر حملہ آور ہوا۔ ہزاروں یہودیوں کو اس نے تہہ دیگ کر دیا اور ہزاروں کو اسیر بنا کر اپنے ساتھ بابل لے آیا۔ بابل میں ان یہودیوں سے نہروں نالیوں کی صفائی کا کام لیا جاتا تھا۔ بابل کے بادشاہ نبونید کو جب خبر ہوئی کہ سائرس اپنے لشکر کے ساتھ بابل پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تو اس نے فی الفور ہنگامی طور پر 4 اقدام کیے۔ پہلا قدم اس نے یہ اٹھایا کہ اپنے لشکریوں کے سپہ سالار اعلیٰ بلشزر کو حکم دیا کہ وہ لشکر کے بہترین حصوں کے ساتھ سائرس کی راہ روکے، اسے بابل کی سرزمینوں سے مار بھگائے۔ لشکریوں کا یہ سپہ سالار جس کا نام بلشزر تھا، وہ نہ صرف بابل کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ تھا بلکہ بابل کے بادشاہ نبونید کا بیٹا بھی تھا۔ اس وقت نیا سال شروع ہو رہا تھا، لہٰذا اس نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ بابل کے اندر نئے سال کا جشن منانے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی اس نے بابل کے سناؤں کو بلایا اور انہیں ایک تحریر لکھ کر دی اور ان کے لیے حکم دیا کہ اس تحریر کو وہ بلور کے پتھر پر کندہ کر دیں اور اسے شہر سے باہر نمایاں جگہ نصب کرائیں۔ جو تحریر نبونید نے بلور کے پتھر پر کندہ کرنے کا حکم دیا تھا، وہ تحریر اس طرح تھی:
فارس کا بادشاہ سائرس میرے قدموں پر جھکے گا، اس کا ملک میرے قبضے میں آ جائے گا، اس کی املاک میرا مال غنیمت ہوگا۔ نبونید نے تیسرا قدم یہ اٹھایا کہ بابل کے اساگیلا کے مندر میں جو بابلیوں کے بڑے بڑے دیوتا تھے، ان کے بتوں کو بڑے بڑے رتھوں پر سوار کروا کے شہر کے اندر گھمایا پھرایا گیا، تاکہ ان دیوتاؤں کی وجہ سے سائرس کے خلاف لوگوں کے جذبات برانگیختہ ہوں۔ جن دیوتاؤں کو گھمایا گیا ان میں بابل کا سب سے بڑے دیوتا مردوک کا ظلم کا دیوتا سین، اسپارٹا کا دیوتا شمس جو پروں والے شیر پر سوار دکھایا گیا تھا، اس کے علاوہ بابلیوں کی سب سے حسین دیوی بھی رتھ پر سوار کی گئی تھی، اور یہ سارے دیوی دیوتاؤں کے رتھ بابل شہر کے اندر گھمائے پھرائے گئے، تاکہ لوگ ان دیوتاؤں کے حوالے سے حملہ آور دشمنوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ بابل کے بادشاہ نبونید نے چوتھا قدم یہ اٹھایا کہ اس نے بابل کے قابل ترین نجومیوں کو اپنے پاس بلایا۔ یہ نجومی جب اس کے پاس آئے تو وہ لمبی لمبی آستینوں والے بازوؤں کو خوب پھیلائے ہوئے تھے، ان کے کندھوں پر فالتو کپڑے تھے جس پر بیلچے کا نشان بنا ہوا تھا، اور یہ نشان بابل کے سب سے بڑے دیوتا مردوک کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جب یہ نجومی نبونید کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تب انہیں مخاطب کر کے نبونید کہنے لگا، تمہیں خبر ہو چکی ہوگی کہ فارس کا بادشاہ سائرس ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے بابل شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے بلشزر کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور چوکس کر دیا ہے۔ تم لوگوں کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ حساب لگاؤ اور مجھے بتاؤ کہ جب ہمارا اور سائرس کا ٹکراؤ ہوگا اور دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے تو فتح کسے نصیب ہوگی اور شکست کس کا مقدر بنے گی؟ نبونید کے اس سوال پر وہ نجومی کچھ دیر تک سر جوڑ کر بیٹھے رہے، صلاح مشورہ کرتے رہے۔ آخر ان میں سے جو بڑا نجومی تھا وہ بابل کے بادشاہ نبونید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بادشاہ، اسی مہینے ایک انسان آئے گا جو ہمارے عظیم دیوتا مردوک کا مقرب خاص ہوگا۔ وہ شخص ایک گڈریے کی طرح اپنے غلے کی رہنمائی کر رہا ہوگا اور وہ غلاموں کو آزادی دلائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد پیش گوئی کرنے والا وہ نجومی رکا۔ اس کے بعد دھیمے سے لہجے میں اپنے بادشاہ نبونید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عظیم دیوتا مردوک کے عزیز شہر بابل میں اس کی آمد مبارک ہوگی۔ اس کے بعد نبونید نے ان نجومیوں کو انعام دے کر رخصت کر دیا، لیکن وہ سخت برہم تھا، اس لیے کہ ان نجومیوں نے اسے گول مول جواب دیا تھا، اصل حالت اس سے چھپائی تھی۔ انہوں نے نہ اپنی پیش گوئی میں نبونید کا ذکر کیا، نہ سائرس کا ذکر چھیڑا، بلکہ گڈریے کا لفظ استعمال کیا۔ اس طرح انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں گول مول سی پیش گوئی
بتا کر نبونین کو پریشان کر دیا تھا۔ اس کے باوجود نبونین نے حسب دستور طلائی سکے دے کر انہیں رخصت کر دیا تھا۔ دوسری طرف سائرس اپنے لشکر کے ساتھ اس وقت بابل کے نواح میں نمودار ہوا جب موسم گرما ختم ہو گیا اور فصل کی کٹائی کا زمانہ شروع ہوا۔ وہ شمال کی طرف سے جنوب کی طرف بڑھا، اس کے لشکری تیار فصلوں کو کاٹنے لگے اور اپنے لیے خوراک کے ذخیرے جمع کرنے لگے۔ ارد گرد کے لوگ بھاگ بھاگ کر دریائے دجلہ کے کنارے مختلف شہروں اور بابل کا رخ کرنے لگے تھے۔ بابل شہر کے نواح میں نبونین کا بیٹا اور اس کا سالار اعلیٰ بلشزر اپنے لشکر کے ساتھ سائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ اب شمال کی طرف سے کرزوش کا لشکر، جنوب کی طرف بلشزر کا لشکر بڑھا تھا۔ گرد و غبار کے بادل اٹھنے لگے۔ بابل شہر کے نواحی دیہاتوں میں اٹھنے والے گرد و غبار اور دھوئیں سے آفتاب سیاہی مائل دکھائی دینے لگا تھا۔ لشکریوں کے گھوڑے کھیت کھلیانوں کو روندتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تھے۔ تیر اندازوں نے ایک دوسرے کی صفوں کو درہم برہم کر کے موت کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اہل فارس اور بابلی گھڑ سوار اس طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے گویا وہ ہوا پر سوار ہوں۔ گو میدان جنگ دھواں اور دھول سے بھر گیا تھا، لیکن اس کے باوجود تیر گرد و غبار کے بادلوں سے باہر آتے دکھائی دینے لگے تھے۔ دھول اور گرد کے بادلوں میں صفوں کی صفیں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ ہوا میں تیر تیرتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے سروں سے آگے نکلتے ہوئے موت اور قضا کو دعوت دینے لگے تھے۔ میدان جنگ کے اندر بھاگتے رتھوں کے باعث چاروں طرف گرد و غبار کے بادل کم ہونے کے بجائے اور زیادہ گہرے ہونا شروع ہو گئے تھے۔